یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے بھائی، مومنوں کے دل کو خوش کر دینے والی۔ اور بھی کافی روایتیں ہیں ذکر اذکار کے حوالے سے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بچ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب ہم یاد کریں اللہ کو تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ گویا مالک نے پہلے یاد کیا ہے، توفیق دی ہے، خیالات کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک ہمارا مالک نہ چاہے۔ وہ اتنی علم والا ہے، قدرت والا ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور جب کسی محفل میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں میں اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، جس طرح مالک فرماتا ہے الرحمن، وہ کسی جاننے والے سے پوچھو کیا عظیم ہستی ہے۔ تو اس طرح جب اللہ کا فہم دل کے اندر کلیئر ہو جاتا ہے، پھر سبحان ربی العظیم کہنے میں وہ مزہ آتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں وہ مزہ آتا ہے، اللہ اکبر کہنے میں وہ مزہ آتا ہے، الحمدللہ کہنے میں وہ مزہ آتا ہے، سبحان اللہ کہنے میں وہ مزہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے پوری زمین کے اوپر یعنی ہر چیز زمین و آسمان کے اوپر یا جن جن چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سے زیادہ مجھے محبوب ترین یہ کلمے ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے یعنی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، یاد بھی ہو جاتے ہیں، اور میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت بہت وزنی ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ جس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے، تولے جائیں گے۔ یہ کلمے بہت ہی بھاری ہوں گے 2۔ اور ہمارے مالک الرحمن کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، یعنی یہ کلمے جب انسان پڑھتا ہے شعور کے ساتھ تو مالک خوش ہوتا ہے۔ اور وہ بخاری کی آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا ان کے اندر یعنی حمد ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا وہ مشن پایا تکمیل تک پہنچا تو مالک نے ایک نشانی دکھائی کہ یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے آج اب آپ کا نبوت کا کام تمام ہوا، اب آپ تیاری کریں آگے کے لیے، آخرت کے لیے، یعنی آپ کی اب وفات کا وقت آنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بس اپنے مالک کی گن گاؤ، اپنے مالک کی تعریفیں کرو، یعنی کہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اس نے احسان فرمایا ہے، اس نے ہمت دی ہے، اس نے صبر دیا ہے، اس نے راہ دکھائی ہے، اس نے ساتھی دیے ہیں، اس نے ماحول بنایا ہے، سب کچھ اسی اکیلے نے کیا ہے، اور اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح اپنے مالک کی حمد بیان کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور ظاہری بات ہے بشر ہے، کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے، کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے یا اللہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا ہے، اور بالکل یہ کہنے میں حق بجانب تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ تو یہ ساری چیزیں، تو فرمایا اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں اس کی، اور توبہ استغفار کریں، انہو کان توابا، کیا شان ہے اس مالک کی، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی دینے کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جس طرح کی ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ام المومنین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں، آپ اندازہ لگے یہ وہ قدر والی رات، اور اس میں انسان کو اگر اختیار دیا جائے کوئی مانگو، ایک ہی چیز مانگو، یا سب سے پیاری چیز انسان کیا مانگ سکتا ہے، تو یہی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مالک تو سراپا معافی ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مالک کو اچھا لگتا ہے معاف کرنا، اور ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے مالک مجھے معاف کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ مالک کو دینا اچھا لگتا ہے، جو مالک سے سوال نہیں کرتا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ہمارا مالک چونکہ بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ اپنے مالک سے مانگا کریں۔ تو جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مالک خوش ہوتا ہے مانگنے سے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت مانگیں گے، فرمایا وہ بہت دینے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ
کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ، خلوص پیدا کرو اپنے اندر، اور جہاں یہ فرائض کی ادائیگی ہے، نوافل ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ سب کچھ کے درمیان میں جو ان ساری چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی جو باتیں دعوت توحید پھیلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن تو سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے اور اجر عظیم سے مالک نوازے۔